ایک صاحب شدید مالی تنگی کا شکار تھے۔ کھانا پینا تو خیر پورا ہو جاتا تھا، مگر رہائش کی سخت پریشانی تھی۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے عقیدت رکھتے تھے۔ حالات سے تنگ ہو کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں خود بھی رہتا ہوں، میری بیوی اور 4 بچے بھی ساتھ رہتے ہیں، بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں بھی ساتھ ہیں، اور خاندان کی ایک بوڑھی رشتہ دار بیوہ خاتون بھی میرے زیر کفالت ہے۔ اتنے سارے افراد اور ایک کمرہ، بہت سخت پریشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بار بار چھلک پڑے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، غور کیا اور فرمایا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک مرغا لے آؤ اور اسے بھی اپنے کمرے میں ساتھ رکھ لو۔ وہ صاحب خوشی خوشی گئے، مرغا لیا اور اسے بھی کمرے میں رکھ لیا۔ ایک ہفتے بعد بزرگ کے پاس حاضر ہوئے تو پہلے سے زیادہ غمزدہ اور دکھی تھے۔ حضرت مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو اور بڑھ گیا ہے۔ مرغا شور مچاتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، تھوڑا سا سوچا اور فرمایا، اب میں سمجھا، تمہارا مسئلہ تھوڑا بڑا ہے، تم ایک بکرا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور 1 ہفتے بعد اطلاع دو۔ ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو پریشانی سے کانپ رہے تھے۔ یا حضرت مسئلہ اور غمگیر ہو گیا ہے، بکرا پیشاب بھی کر دیتا ہے اور نیند بھی ٹھیک نہیں کرنے دیتا۔ بزرگ نے غور کیا اور فرمایا، اچھا اب سمجھا تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک گدھا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ 1 ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو لگتا تھا کہ غم اور پریشانی سے ابھی وفات پا جائیں گے۔ آنسو ان کے آنکھوں سے برس رہے تھے اور وہ ادموئے ہو چکے تھے۔ یا حضرت اب تو زندگی سے تنگ ہو گیا ہوں، گدھے نے تو جینا حرام کر دیا ہے۔ بزرگ نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ مرغا نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ وہ صاحب ہفتے بعد آئے اور کہنے لگے، حالات میں تھوڑی سی بہتری ہو گئی ہے۔ بزرگ نے کہا، اچھا اب بکرا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد انہوں نے آ کر بتایا، حالات پہلے سے کافی بہتر ہے۔ فرمایا، اب گدھا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، چہرے پہ مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی۔ یا حضرت مسئلہ بالکل حل ہو گیا ہے، اب اپنا کمرہ بنگلہ لگتا ہے، اب گھر والے خوش ہیں، سب کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل پاک صاف رہتا ہے۔ اسی خوشی میں مٹھائی لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ وہ صاحب مٹھائی دے کر چلے گئے تو بزرگ نے فرمایا کہ اب اس کی گاڑی کامیابی کی سڑک پر آ گئی ہے، اب یہ ہر دن مزید راحت اور ترقی پائے گا انشاءاللہ، شکوے سے شکر تک۔ وہ صاحب جب پہلی بار بزرگ کے پاس آئے تو رو رہے تھے اور آخری بار جب آئے تو خوش تھے، حالانکہ وہی کمرہ تھا، وہی افراد، کچھ بھی اضافہ نہ ہوا تھا۔ آنسو سے مٹھائی تک کا یہ سفر شکوے سے شکر تک کا سفر ہے۔ بظاہر بہت چھوٹا ہے، مگر حقیقت میں یہ زمین سے آسمان تک کے سفر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہ صاحب آئے تھے تو بزرگ نے سمجھ لیا کہ ان کے رزق میں تنگی کا بڑا سبب ان کی ناشکری ہے اور بے صبری ہے۔ یہ اگر ناشکری چھوڑ دیں تو ان کی روزی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ بزرگ نے ان پہ پہلے سخت بوجھ لادا، پھر یہ بوجھ ہلکا کیا تو ان کی حالت بدل گئی۔ اپنی بیماری میں کرانے والا کوئی شخص ہسپتال کے ایمرجنسی یا کیجولٹی وارڈ میں چلا جائے تو واپسی پر وہ شکر ادا کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ شیطان کا ایک نام کفور ہے، بہت بڑا ناشکرا، اور یہی ناشکری شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک مہلک ہتھیار ہے۔ شیطان سارا دن اور ساری رات ناشکری بانٹتا رہتا ہے۔ آپ کے پاس جو سواری ہے آپ کو اس سے اچھی سواری کی لالچ میں ڈال دے گا، تب اپنی سواری حقیر نظر آئے گی تو ضرور ناشکری ہوگی، اور جب ناشکری ہوگی تو پھر برکت بھی ضرور اٹھ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کے اس وار کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، وہ اپنے دل کو اس نعمت پر راضی کر لیں۔ آج مسلمانوں میں جو ہر طرف رزق کی تنگی اور بے برکتی پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب ناشکری ہے۔ اس ناشکری سے ہم سب توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔
یا اللہ مجھے جو عطا فرمایا ہے اس پر مجھے خوشی اور قناعت عطا فرما دیجیے۔ میں اس پر راضی ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ میاں بیوی اولاد مکان خوراک کپڑے صحت وغیرہ ان سب پر شکر گزاری کے راستے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔